السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز دوستوں، کل 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن شروع ہو رہا ہے۔ یوں تو پورا ہی مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خصوصاً مسلمان 3 عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے کے علاوہ وہ 3 عبادتیں انجام نہیں دی جاتی۔ نمبر 1 جو عبادت انجام دی جاتی ہے اس کو ہم حج کہتے ہیں، حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 2 قربانی، کسی جانور کو اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا۔ اور کل سے جو عبادت شروع ہو رہی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو عبادت انجام دی جاتی ہے اس کو ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ تکبیرات تشریق، ان تکبیرات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، خود اس مسلمان کو اور ان عام انسانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے، اور وہ انسانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، انسانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے وہ رب العالمین ہے۔ غرض ان 5 دنوں کے اندر جو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں، جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبیرات تشریق کے مسائل یاد کرے، ان کو پڑھے یا ان کو کسی عالم سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اول مسئلہ یہ ہے، تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کے ایام کیا ہے، یعنی تکبیرات تشریق کتنی دنوں میں پڑھنی واجب ہے؟ تکبیرات تشریق 5 دنوں تک پڑھنی واجب ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ تیسرا مسئلہ، تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق مسلمان ہر بالغ مسلمان، مرد و زن، مقیم و مسافر، شہری دیہاتی پر واجب ہے۔ نمبر 4 مسئلہ، مرد حضراتوں کے لیے تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ دھیمی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ نمبر 4، تکبیرات تشریق صرف فرض نمازوں کے بعد واجب ہے۔ تکبیرات تشریق صرف فرض نمازوں کے بعد واجب ہے، اور ان نمازوں کے علاوہ 2 نمازیں، جمعہ کی نماز
اگر ان 5 دنوں میں جمعہ کی نماز آئے تو جمعہ کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق ایک مرتبہ پڑھنی واجب ہے۔ اسی طرح عید نماز کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز جب ہم ادا کریں گے اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے، پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سنن نمازیں خواہ وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ یا واجب یعنی وتر کی نماز، ان نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق نہیں کہنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، تکبیرات تشریق فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بھول گیا اور پھر یاد آیا تو فوراً پڑھے، بشرط کہ اس نے اس وقت تک ایسا کوئی کام انجام نہ دیا ہو جو مانع صلاۃ ہو۔ مثلا ایک شخص نے نماز ختم کی، فرض نماز ختم کی، اب اس کو تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے تھی لیکن وہ بھول گیا، کچھ ٹائم کے بعد یاد آیا تو اس نے پڑھی، یہ تو ایک صورت بنے گی۔ دوسری صورت، نماز ختم کرنے کے بعد اس کو فوراً تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے تھی لیکن وہ باتیں کرنے لگا یا اس نے وضو توڑ دیا یا کھانا کھانے لگا، جو معنی صلاۃ جو بھی عمل کرے گا وہ پھر یاد آیا کہ میں نے تکبیرات تشریق نہیں پڑھی، اب اس کو تکبیرات تشریق نہیں پڑھنی چاہیے اور قضا بھی اس کی نہیں ہوتی ہے، البتہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و تائب اور معافی مانگے۔ ایک اور مسئلہ، ایک شخص جماعت میں شامل ہو گیا لیکن اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، اب وہ جب منفرداً یعنی تنہا جب وہ نماز مکمل کرے گا اس کے بعد وہ تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ یہ چند اہم مسائل تھے۔ ایک اہم مسئلہ سمجھیے، اور تکبیرات تشریق کے دنوں میں، ایام میں اگر اس کو کوئی نماز چھوٹ گئی یعنی ان 5 دنوں میں، پھر وہ ان نمازوں کی قضا انہی ایام کے اندر کر رہا ہے۔ مثلا اگر کسی کو عرفہ کے دن کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ عصر نماز کی قضا 11 ذی الحجہ کے دن کر رہا ہے، اب اس کو بھی تکبیرات تشریق پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد۔ لیکن اگر وہ ان ایام کی یعنی ایام تشریق کی قضا شدہ نمازیں دوسرے ایام میں ادا کر رہا ہو، دوسرے ایام میں ان کو قضا ان پڑھ رہا ہو، تو اب اس کو تکبیرات تشریق نہیں کہنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ان ایام سے پہلے کئی نمازیں چھوٹ گئی ہو یا کوئی ایک نماز چھوٹ گئی، پھر وہ اس قضا شدہ نماز کی قضا کر رہا ہو ان تکبیرات تشریق کے ایام میں، مثلا کسی کو 8 ذی الحجہ میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ 9 ذی الحجہ میں اس نماز کی قضا کر رہا ہے، تو اب اس کو تکبیرات تشریق نہیں کہنی ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے نماز ختم کی اور وہ بھول گیا اور مقتدیوں کو چاہیے وہ تکبیرات تشریق پڑھے تاکہ امام کو یاد آئے وہ بھی پڑھے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ اور دین
علم دین سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔